بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناقابل اعتبار شہری اس کی پیروی نہ کرو، ناقابل اعتبار شہری اس کی پیروی نہ کرو۔ اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام سے فرمایا، اے پیغمبر، کسی ایسے آدمی کا کہنا نہ مان لیجئے جو بہت قسمیں کھاتا ہو، بے وقت ہو، چگلیاں کر کھاتا ہو، تانے دیتا ہو، نیک کاموں سے سب کو روکتا ہو، حد سے آگے بڑھ جانے والا ہو، سخت مزاج ہو، اور ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ وہ شریر بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے ذریعے بتایا کہ ایک صحیح مسلمان میں یہ برائیاں قطعی نہ ہونی چاہیے۔ ایسے لوگ سوسائٹی میں کوئی عزت نہیں رکھتے جو ہر بات پر قسمیں کھانے والے ہیں، جو برادری میں کوئی عزت نہیں رکھتے، جو لوگوں کو تانے دیتے ہیں، جو پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائیاں کرتے ہیں، جو نیک کاموں سے لوگوں کو منع کرتے ہیں، جو کسی قاعدے قانون کے پابند نہیں ہوتے، جو برے کام کرنے سے ذرا نہیں ہچکچاتے، جو بڑے تند مزاج ہوتے ہیں، جو شریر اور بد کردار ہوتے ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں سے کہہ دیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول سے فرماتا ہے، اے رسول میرے بندوں سے کہہ دیجئے، جو بات کہو اچھی ہو۔ شیطان آپس میں پھوٹ ڈالنے کی ہمیشہ کوشش کرتا ہے، اس سے ہوشیار رہو۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے نہ جاؤ۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے نہ جاؤ، اور جب جاؤ تو گھر والوں کو سلام کرو، یہ تمہارے لیے اچھا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ گھروں میں آنے جانے کے آداب، اے ایمان والو، تمہارے خادموں اور نابالغ لڑکوں کو چاہیے کہ ان 3 وقتوں میں جب وہ گھر میں آئیں تو اجازت لے کر آئیں۔ نماز فجر سے پہلے رات کے وقت، دوپہر کے وقت، جبکہ تم اپنے کام سے آ کر گھر میں اپنے کپڑے اتارتے ہو، اور شام کو عشاء کے بعد، یہ تینوں وقت تمہارے آرام کے ہیں۔ اور جب تمہارے لڑکے جوان ہو جائیں تو ان کو بھی حسب دستور اجازت لے کر آنا جانا چاہیے، جیسا کہ بڑے لوگ پہلے اجازت لے کر آتے جاتے ہیں۔ سلام کرنے سے برکت ہوتی ہے، اچھا جواب دو۔ سلام میں کبھی تأمل نہیں کرنا چاہیے، جب تمہیں سلام کیا جائے تو اس سے اچھا جواب دو یا ویسا ہی سلام لوٹا دو۔ غذا میں اچھی اور پاک و صاف چیزیں استعمال کرو، خراب اور حرام نہیں۔ اے ایمان والو، پاک و صاف چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اگر تمہارا مقصد اس ذات باری کی عبادت ہو، جائز طریقے سے حاصل کی ہوئی چیز جائز غذا، اپنے حق کی چیز ناجائز طریقے سے جو چیز حاصل کی جائے وہ حرام ہے، وہ حرام ہے، وہ حرام ہے۔